السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی قصے کی طرف۔ جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے، رشتوں میں سب سے اہم رشتہ ساس بہو اور میاں بیوی کا ہے۔ انہی پہ بات ہونی ہے۔ ہم خود کو اچھا بننے کے لیے گھر بدلتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، گاڑیاں بدلتے ہیں، گھڑی بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، یہاں تک کہ ملک بھی بدل لیتے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ تو میں آپ لوگوں کو جانکاری کے لیے بتا دوں، آپ ساری دنیا میں اچھائی تلاش کر لیں، لیکن جب تک آپ کے اندر اچھائی نہ ہو تو آپ اچھا بن ہی نہیں سکتے ہیں۔ انہی کے اوپر واقعہ ہے، آپ حضرات ضرور سنیں۔ ایک بیٹی کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد وہ اپنے سسرال آئی، سسرال میں کچھ ہی مہینے رہی، پھر اس کے بعد اپنے میکے چلی گئی۔ میکے جانے کے بعد بیٹی اپنی ماں سے دل کی بات کہتی ہے، شکایت کہتی ہے، جیسا کہ عموماً ہر بیٹی اپنے ماں کے پاس بولتی ہے کہ ماں دیکھ، میرا شوہر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، مجھے گھورتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے گالی گلوچ دیتا ہے۔ آپ کوئی ایسا تعویذ دے دیں تاکہ میرا شوہر میرا حکم مانے، تاکہ میرا شوہر میری بات مانے، میرا شوہر میرا غلام بن کے رہے۔ آپ کوئی تعویذ دے دیں۔ ماں تجربے کار تھی، ماں کہنے لگی بیٹی تعویذ مل جائے گا، پر تعویذ کے لیے ایک پریشانی ہے۔ بیٹی بولی وہ کیا پریشانی ہے؟ کہا اس تعویذ کو بنانے کے لیے شیر کے گردن پر کا بال توڑ کے لانا پڑے گا۔ بیٹی یہ سن کر ڈر سا گئی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر اپنے شوہر کے جو سلوک اور ان کا رویہ، ان کا برتاؤ جو ان کے ساتھ تھا وہ یاد آیا، تو یہ ان کے اندر ہمت آ گئی، نہیں امی جان میں ضرور توڑ کے لاؤں گی۔ چونکہ یہ کتابوں میں پڑھی تھی کہ شیر اس وقت تک حملہ نہیں کر سکتا جب اسے بھوک لگی ہو، یا بھوک لگی ہو تو وہ حملہ کرے گا، یا اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو پھر وہ شیر حملہ کرتا ہے۔ تو بیٹی روزانہ جنگل میں جاتی، گوشت رکھ دیتی اور درخت کے پیچھے چھپ جاتی۔ یوں ہی سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ پھر ایسا محسوس ہوا شیر کو کہ میرے لیے کوئی آتا ہے اور گوشت رکھ کے چلا جاتا ہے، تو یہ شیر بھی بیچارہ اپنا کھا لیتا اور چلے جاتا۔ اسی طریقے سے کئی دن چلے۔ پھر اس کے بعد ایک دن اتفاق کی بات ہے کہ لڑکی بیٹی گوشت رکھ کر جا ہی رہی تھی کہ شیر نے دیکھ لیا۔ شیر دیکھنے کے بعد پھر شیر آیا، گوشت کھایا اور چلے گیا، کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر دھیرے دھیرے اسی طریقے سے جان پہچان ہوئی۔ پہچان ہونے کے بعد ان دونوں کے درمیان انسیت ہو گئی، ان دونوں کے درمیان پیار ہو گیا۔ شیر اور بیٹی کے درمیان اتنی الفت ہو گئی، گوشت دے کر بیٹی وہیں پہ رہتی اور ان کے گردنوں پہ ہاتھ پھیرتی، ان کے کمروں پہ ہاتھ پھیرتی۔ اسی طریقے سے کرتے کرتے وہ شیر کا بال جو ہوتا گردن پر کا وہ توڑ کر اپنی ماں کے پاس لائی اور ماں سے کہنے لگی کہ ماں دیکھو میں شیر کا بال لے کر آ گئی ہوں، آپ جلدی سے تعویذ بنا دو تاکہ میرا شوہر میرا غلام ہو جائے۔ ماں ہنسنے لگی۔ بیٹی ماں کی ہنسی دیکھ کر کہنے لگی ماں تو کیوں ہنس رہی ہے؟ تو ماں ہنستے ہنستے بولی دیکھ بیٹی، شیر تو ایک درندہ ہے اور درندے کے ساتھ چند دنوں تک تو نے اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئی، تو شیر کے درمیان تمہاری انسیت کتنی بڑھ گئی، شیر اور تمہارے درمیان پیار کتنا بڑھ گیا۔ حالانکہ وہ ایک درندہ ہے لیکن تیرا شوہر تو ایک انسان ہے۔ اگر تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی، ان کی مزاجوں کو سمجھے گی، تو بتا وہ تیرا غلام نہیں ہو جائے۔ بیٹی اپنے ماں کی نصیحت کو لے کر سسرال گئی۔ جانے کے بعد وہی ساری چیزیں کی جو اس کے ماں نے اس کو سکھایا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا، ان کا شوہر حقیقت میں ان کا غلام ہو گیا،
ان کا شوہر ان کی ہر بات مانتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات ان چینل پہ نئے ہیں تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں۔